حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے ہم ریاض الصالحین کے کتاب الاخلاص کی الحدیث السادس چھٹی حدیث پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات عالیہ سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ان کے انوارات سے ہمارے شب و روز کو اور ہماری زندگی کے لیل و نہار کو منور فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آخرون تک ہم نے پڑھا تھا، اس کے آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، اللہم امدی لاصحابی ہجرتہم ولا تردہم علی اعقابہم۔ اللہم اصل میں یا اللہ ہے، یا جو حرف ندا ہے اس کو محذوف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں آخر میں میم مشدد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یا اور میم مشدد ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، یعنی یا اللہم کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ آخر میں جو میم مشدد ہے وہ اس یا کا عوض ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ عمدی باب افعال ہے اور فعل الامر ہے، اس کا حمزہ مفتوح ہے کہ باب افعال کا فعل الامر کا حمزہ مفتوح ہوتا ہے۔ اس کا معنی اتمم ہے، یعنی پورا کر دے، اس لیے کہ اعمال جو ہیں وہ خواتیم سے ہوتے ہیں، یعنی عمل وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں مقبول ہوتا ہے جو تام ہو جائے اور جو کامل ہو جائے۔ بڑا خوبصورت ایک پنجابی کا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے جس میں اس طرح کا کوئی مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ کڑے پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے تے پریا اس تا جانیے جس تا توڑ چڑھے۔ کڑے پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے تے پریا اس تا جانیے جس تا توڑ چڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی اچھا کام کرنے کے بعد بھی فکر کے اندر مبتلا ہونا چاہیے کہ کہیں وہ اچھا کام ہمارا ضائع نہ ہو جائے، اس لیے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ بڑا عیار ہے اور بڑا چالاک ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی آرام نہیں کرتا، یا تو وہ کوئی نیک عمل کرنے نہیں دیتا، اور اگر نیک عمل کر لیا جائے تو پھر اس کو وہ برباد کرنے کا سوچتا رہتا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے، الاعمال بالخواتیم، عمل وہی قابل قبول ہوتا ہے جس کا انجام اچھا ہو۔ تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے لیے یہ دعا فرمائی۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم عمدی، یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، حمزہ وصلی نہیں ہوتا۔ باب الافعال کا جو فعل الامر ہوتا ہے اس کا حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ باقی جو ثلاثی مجرد سے فعل الامر بنتا ہے جیسے اضرب ہے، انصر ہے، تو ان کا حمزہ جو ہے وہ وصلی ہوتا ہے، وہ حمزہ قطعی نہیں ہوتا۔ اس حمزہ کو پڑھیں گے۔ عمدی اے اتمم، اس کا معنی ہے پورا کر دے، میرے اصحاب کے لیے ان کی ہجرت کو
تو لِأَصْحَابِي یہ ظرف لغو ہے اور ہجراتہم مفعول بھی ہے، اور عمدی میں انتا ضمیر جو ہے مستتر وہ فاعل ہے۔ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ اور نہ ان کو لوٹا ان کی ایڑیوں پر، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہجرت کرنے کے بعد وہ واپس آ جائیں اور واپس شہر مکہ میں آ بسیں، کہ یہ امر جائز نہیں تھا۔ قاضی ایاز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اسی بنیاد پر بعض علماء کرام نے یہاں سے یہ استدلال کیا ہے کہ ہجرت کر لینے کے بعد مہاجرین کا واپس آ کر مکہ میں رہائش پذیر ہو جانا کسی طرح بھی مناسب اور روا نہیں ہے، لیکن حقیقتاً اس کے اندر تفصیل ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ اگر تو ان کو اختیار ہو اور بغیر وہ اختیار سے بغیر کسی عذر کے وہ واپس مکہ میں آ بسے، تو یہ تو ان کے لیے ان کی ہجرت میں قادح ہے، یعنی ان کی ہجرت کے اندر نقص وارد کر رہا ہے۔ اگر کسی مجبوری کی پیش نظر ہو تو پھر ان کو اس امر کی اجازت ہے کہ وہ ایک بار ہجرت کر لینے کے بعد واپس مکہ شریف میں آ کر رہائش پذیر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن البائس سعد بن خولہ، ایک صحابی ہیں جن کا نام سعد بن خولہ ہے، ان پر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترس کھایا اور یہ فرمایا لیکن مسکین سعد بن خولہ، البائس معطوف علیہ ہے اور سعد بن خولہ اس کا عطف البیان ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ البائس مبدل منہ ہو اور سعد بن خولہ تا اس سے بدل الکل ہو۔ باعث یہ با سے ہے یا سے نہیں ہے، اور اس میں مد ہے، مراد وہ شخص ہے جس پر شدت فقر ہو اور محتاجی ہو، ترس کھاتے ہوئے کسی کے لیے، جیسے ہم مسکین کا لفظ بولتے ہیں، اس طرح نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مہربانی کا اظہار کرتے ہوئے سعد بن خولہ سے ترس کھایا۔ خولہ یہ خا کی زبر کے ساتھ ہے، یعنی خولہ نہیں ہے، خا مفتوح ہے، اور یہ سبیہ اسلمیہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے خاوند تھے۔ یرسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یرسی ترس کھا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر، اس لیے کہ ان ماتا بمکہ تھا، کہ آپ کا وصال مکہ میں ہوا۔ ان کا حمزہ جو ہے یہ مفتوحہ ہے، اور اصل میں یہ انا مثقلہ سے مخففہ ہے، یہ اصل میں ہے لِأَنَّهُ ماتا بمکہ تھا، کیونکہ بے شک وہ وصال فرمایا انہوں نے مکہ میں، اور مکہ وہ سرزمین ہے جہاں سے انہیں ہجرت کی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام مبارک سعد بن خولہ پر ختم ہو گیا ہے، اور یرسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ماتا بمکہ تھا، یہ راوی کی طرف سے اس حدیث پاک کے اندر داخل کیا گیا ہے۔ یہ راوی کی طرف سے ایسی حدیث پاک کو حدیث مدرج کہتے ہیں، جس میں راوی اپنی طرف سے کچھ کلمات حدیث پاک کے اندر ڈال دیتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ راوی کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی جانب سے ان کلمات کو داخل کیا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں یہ راوی کے کلمات ہوں یا سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات ہوں، یہ یرسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ تھا، یہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات طیبات نہیں ہیں۔ سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ آپ نے ہجرت فرمائی ہی نہیں تھی، اور آپ ہجرت کیے بغیر مکہ المکرمہ میں رہائش پذیر رہے، اور مکہ المکرمہ میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ تو چونکہ ہجرت کی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ ہجرت نہ کر سکے، تو اس لیے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اس انداز سے ذکر فرمایا۔
دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی تھی۔ آپ غزوہ بدر میں شریک بھی ہوئے، اور غزوہ بدر میں شریک ہونے کے بعد آپ کسی وجہ سے مکہ المکرمہ واپس تشریف لائے، پھر مکہ المکرمہ سے واپس مدینہ المنورہ تشریف نہیں لے گئے، اور مکہ المکرمہ میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی، اور غزوہ بدر میں آپ شریک ہوئے اور دوسرے غزوات میں بھی شریک ہوئے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اور وصال کے اعتبار سے دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کا مکہ میں وصال نہیں ہوا، بلکہ مکہ سے کچھ فاصلے پر ہدنہ ایک مقام ہے، اس مقام پر آپ کا وصال ہوا۔ پھر اس حوالے سے بھی مختلف اقوال ہیں کہ آپ کا مدینہ المنورہ سے واپس آنا یہ اختیار کی بنیاد پر تھا یا اختیار کی بنیاد پر نہیں تھا۔ اگر اختیار کی بنیاد پر ہو، اگر پہلا قول ہو کہ آپ نے ہجرت کی ہی نہیں، تو پھر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے لیے ترس کھانا اس لیے ہے کہ آپ ہجرت کے شرف سے اور ہجرت کی فضیلت سے آپ محروم رہے۔ اور اگر دوسرا ہو کہ آپ نے ہجرت کی ہو، ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف کی ہو یا ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف کی ہو، اور پھر آپ نے اپنے اختیار سے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ تشریف لے آئے ہوں، تو پھر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آپ پر ترس کھایا کہ آپ کی ہجرت تام نہیں ہوئی۔ اور تیسرا قول جو ہے کہ آپ کا وصال جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے ہوا اور یہ آپ کے اختیار سے نہیں تھا، تو اس سے بھی آپ کو یہ ہوا کہ آپ اجر کامل سے محروم ہوئے۔ تو آج ہماری اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے چھٹی حدیث جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچ ہوا، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے اور آپ کو لمبی عمر ملی، اور آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کوفہ بھی تشریف لے گئے تھے، کوفہ میں بہت بڑی آپ کی جائیداد بن گئی، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی جائیداد بے تحاشا جائیداد ہو گئی تھی، اور بہت بڑی تعداد میں آپ کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہو گئے تھے، اور ان کے اندر آپ کی اور جائیداد اس طرح تقسیم ہوئی کہ راوی فرماتے ہیں کہ سونے کے اتنے اتنے بڑے ٹکڑے تھے کہ کڑہاڑوں کی مدد سے سونے کے ٹکڑوں کو مزید ٹکڑوں میں تبدیل کیا گیا۔ تو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تو نہ آدھا خیرات کر سکتا ہے نہ دو ثلث خیرات کر سکتا ہے، اس لیے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت لمبی عمر پانی ہے اور ان کی بہت زیادہ اولاد ہوگی۔ دل تو میرا نہیں کر رہا، مگر آپ کی معلومات کے لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات اولاد ایسی ناہنجار ہوتی ہے اور بدبخت ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے بھی مصیبت اور ایک ابتلا کا باعث بن جاتی ہے۔ عمر انہی کا بیٹا تھا، عمر یا عمر دونوں طرح آتا ہے، زیادہ تر عمر ہے لیکن بعض کتابوں میں عمر بھی آیا ہے۔ یہ عمر یا عمر وہ بدبخت انسان تھا جو واقعہ کربلا میں یزید کی طرف سے لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا، جس کو عمر بن سعد کہتے ہیں۔ وہ انہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا۔ یعنی بسا اوقات بیٹے کی بدبختی کی وجہ سے باپ بھی پردہ خفا میں چلا جاتا ہے۔ یہی کام ہوا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کے بیٹے کی وجہ سے، یزید بدبخت کی وجہ سے، وہ بھی مورد الزام میں آ گئے۔ بہرحال یہ اس کی بد نصیبی تھی کہ اس نے رے کی حکومت کے لالچ کے پیچھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے اندر اپنے ہاتھوں کو رنگا۔ تو اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا پتہ نہیں ہمارے بارے کیا فیصلہ ہے۔ بہرحال آج ہماری چھٹی حدیث پاک اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی صحبت میں رہنے کا موقع نصیب فرمائے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اگلا لیسن جو ہوگا وہ 1 جون کے بعد ہوگا۔ 2 ویک کی چھٹیاں ہیں،
آپ ان 2 ویکوں میں اعتکاف بیٹھیں، درود پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اس کے بعد عید آئے گی۔ اگرچہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم انتہائی تکلیف میں مبتلا ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزاریں، نیک کاموں میں گزاریں، پاکستان غریب لوگوں کی مدد کریں۔ بہت سارے ایسے غریب لوگ ہیں جن کو کھانا تک میسر نہیں ہے، حقوق العباد بھی ادا کریں اور حقوق اللہ بھی ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے ان نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو اب آپ سے ملاقات 1 جون کے بعد ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔